الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ایک دفعہ پھر عید الاضحیٰ کے بعد کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، اور آج ہم پڑھیں گے اس کتاب کا صفحہ نمبر 256 256، کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کا دوسرا ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اس کے اعتبار سے پیج نمبر ہے 322 322، اور گفتگو ہو رہی ہے اپنے خیالات کو پاکیزہ بنانے کے بارے میں۔ اور یہاں پہ آج کے درس میں امام صاحب کہتے ہیں والذی یلقیہ الشیطان فی النفس لا یخرج عن الفکر فیما کان ودخل فی الوجود لو کان علی خلاف ذلک، کہ وہ چیز جس کو شیطان دل میں ڈالتا ہے، نفس میں ڈالتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ خیال، وسوسہ۔ تو وہ وسوسہ جس کو شیطان دل میں ڈالتا ہے، وہ خیال جس کو شیطان دل میں ڈالتا ہے، لا یخرج عن الفکر فیما کان ودخل فی الوجود لو کان علی خلاف ذلک، لا یخرج، وہ نہیں نکلتا، وہ نہیں نکلتا، یا آپ کہہ لیں وہ نہیں خالی رہتا، وہ نہیں نکلتا عن الفکری، سوچ و بچار کرنے سے۔ شیطان نے دل میں خیال ڈالا، وسوسہ ڈالا، اب کیا شروع ہو جائے گا؟ سوچ و بچار شروع ہو جائے گی۔ یہ سوچ و بچار کس قسم کی ہوگی وہ بتانے لگی۔ تو لا یخرجو، یہ خیال، یہ وسوسہ نہیں نکلے گا عن الفکری، سوچ و بچار کرنے سے، فیما کان، اس چیز کے متعلق، فیما کان جو ہو چکی، وداخل فی الوجود، اور جو وجود میں داخل ہو چکی، تو اس کے بارے میں سوچ و بچار کیا ہوگی کہ لو کان علی خلاف ذالک، کہ کاش یہ ہوتا اس کے برخلاف، جو ہوا ہے اس کے برخلاف ہوتا۔ تو یہ سوچ کیسی ہے جی؟ جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ کاش اس کے برخلاف ہوتا۔ تو یہاں پہ ہمیں وہ حدیث یاد آ جائے گی جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ لو سے بچو۔ اگر لو فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عمل الشیطان، کیونکہ لو جو ہے یہ شیطان کا عمل جو ہے اس کو کھول دیتا ہے، اس سے شیطانی کاروائی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ لو کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ لو کے نتیجے میں ممکن ہے آپ شریعت پہ اعتراض کر رہے ہوں، لو کے نتیجے میں ممکن ہے آپ تقدیر کی مخالفت کر رہے ہوں، لو کے نتیجے میں ممکن ہے کہ آپ آپ صبر سے باہر ہو جائیں، جزا فضا میں داخل ہو جائیں، کوئی ایسے الفاظ کہہ بیٹھیں جن میں اللہ رب العزت کے اوپر ناراضگی ہو۔ کیونکہ آپ اس کے اوپر مطمئن نہیں ہیں جو ہو چکا ہے، آپ اس کے اوپر مطمئن نہیں ہیں جو ہو چکا ہے۔ تو اس لیے لو جو ہے اس کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اگر لو کا استعمال ہو رہا ہے اس معنی میں کہ آپ تقدیر کی مخالفت کرتے اور آپ کے لیے ممکن تھا کہ آپ تقدیر کا مقابلہ کر لیتے، تو پھر تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور اگر لو کا استعمال ہو رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مفید اسباب کو اختیار کرنا چاہیے تھا، کس کو اختیار کرنا چاہیے تھا؟ مفید اسباب کو اختیار کرنا چاہیے تھا، تقدیر پہ اعتراض کرنا مقصود نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ
احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا. کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 70. اور منافقین جو تھے وہ مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے. جب جنگ کے لیے جا رہے تھے راستے سے الگ ہو گئے تھے، اور بہانہ یہ کیا تھا کنہوں نے؟ منافقین نے، کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، ہماری رائے نہیں مانی گئی. ہمارا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ میں رہ کے مقابلہ کرے، مدینہ سٹی سے باہر نہ جائیں مقابلہ کرنے کے لیے. ہمارے مشورے کو محمد نے علیہ السلام نظر انداز کیا، اور یہ چند نوجوان جذباتی نوجوان کی بات مان لی گئی، اس لیے اب ہم جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. جب مسلمانوں کا نقصان ہوا، شہادتیں ہوئیں، کئی زخمی ہوئے، تو کیا کہنے لگے؟ لو کان اللہ من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا، ہماری بات مانی جاتی، تو آج یہ شہادتیں نہ ہوتی. گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو یہ شہادتیں بالکل نہ ہوتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اعتراض ہے نبی علیہ السلام کے فیصلے پہ، شریعت پہ. اور یہ اعتراض ہے کس پہ؟ تقدیر پہ. گویا کہ تقدیر کا یہ مقابلہ کرنا ہے. تو یہاں پہ لو کا استعمال، اگر کا استعمال کیا ہوا؟ غلط ہوا. اور کبھی ہمیں لو استعمال کرتے ہوئے خود نبی علیہ السلام نظر آتے ہیں. جب آپ صحابہ کرام کو حج کے موقع پہ حکم دے رہے تھے کہ اگرچہ تم میقات سے حج کی نیت کر کے آئے ہو، لیکن یہاں تم کیا کرو؟ بیت اللہ کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، بال کٹواؤ، اور حج کو عمرے میں تبدیل کرو، اور عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو، اور 8 تاریخ کو پھر مکہ سے ہی حج کی نیت کرنا، تمہارا حج تمتع بن جائے گا، عمرہ بھی اور حج بھی. لیکن خود نبی علیہ السلام حالت احرام میں ہیں، آپ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل نہیں کر رہے. صحابہ کرام اس لیے مطمئن نہیں ہو رہے، وہ وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے پھر بتایا کہ لو استقبلت من امری مستدبرت ما سقت الہدیہ. اگر میں وہ بات پہلے جان لیتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی ہے، تو میں قربانی کے جانور میقات سے ساتھ لے کر نہ آتا، اور میں بھی تمہاری طرح طواف کر کے صفا مروہ کی سعی کر کے بال کٹوا کے حلال ہو جاتا، اور یہ عمرہ بن جاتا، اور پھر میں 8 تاریخ کو حج کی نیت کرتا، میرا بھی تمتع بن جاتا. یہاں پہ جو آپ نے کہا ہے اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی ہے، تو میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ آتا. کیا یہاں پہ آپ کا مقصد تقدیر کا مقابلہ کرنا ہے؟ یہ کہنا ہے کہ میں تقدیر کے لکھے ہوئے کو آگے پیچھے کر لیتا؟ نہیں، یہ نہیں ہے. مقصد صحابہ کرام کو اطمینان دلانا ہے کہ اگر مجھے یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو میں بھی یہی حج کرتا، یہ افضل حج ہے، تم کرو اس کو، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ اگر مجھے بات پہلے معلوم ہو جاتی تو میں بھی یہ سبب اختیار کرتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لو جو ہے بسا اوقات شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے. شیطان پھر آپ کو استعمال کرتا ہے، شیطان آپ کو شریعت کی مخالفت میں لگا دیتا ہے، شیطان آپ کو تقدیر کی مخالفت میں لگا دیتا ہے. تو یہ ہے نتیجہ کس کا؟ شیطانی خیال کا. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ والذی یلقیہ الشیطان فی نفس، اور وہ خیال، وہ وسوسہ جس کو شیطان دل میں ڈالتا ہے، لا یخرج، وہ نہیں نکلے گا، عن الفکری، سوچو بچار کرنے سے، فی ما، اس چیز کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں، کانا، جو ہو چکا، وداخل فی الوجود، اور وجود میں داخل ہو چکا، یعنی کہ وہ کائنات کا حصہ بن چکا، جو امور واقع ہو چکے ہیں ان کا حصہ بن چکا. اس کے بارے میں کیا سوچو بچار کرنے پہ لگا دے گا کہ لو کان علی خلاف ذالک، کہ کاش یہ معاملہ اس کے برخلاف ہوتا. وفی ما لم یکن، اور اس معاملے کے بارے میں جو ابھی واقع نہیں ہوا.
تو اس میں سوچ و بچار شروع ہو جائے گی کیا کہ لو کان کیف کان یکون، یہ کام جو نہیں ہوا اگر ہو جاتا تو کیسا ہوتا، اس سوچ و بچار میں لگا دے گا کہ یہ کام جو نہیں ہوا اگر یہ ہو جاتا تو کیسا ہوتا. او فی ما لم یملک الفکر فیہ من انواع الفواحش والحرام، یا کیا ہوتا، یا ان امور میں جن کا وہ اختیار نہیں رکھتا، جن کو کرنے کا وہ اختیار نہیں رکھتا، ان میں سوچ و بچار شروع ہو جاتی کس بارے میں، بے حیائی اور حرام کی مختلف اقسام کے بارے میں. یعنی کہ سوچ و بچار شروع ہو جاتی کہ میں یہ کام کرتا، میں یہ بے حیائی کرتا، میں وہ کرتا، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. او فی خیالات وہمیہ لا حقیقت لہا، یا سوچ و بچار ہوگی ان وہمی خیالات میں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اما فی باطل، یا تو وہ باطل معاملے میں ہے، غلط معاملے میں ہے. او فی ما لا سبیل الی ادراکہ، یا وہ ان امور میں ہیں جن کو پانے، جن کو حاصل کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. من انواع ما طوی عنہ علمہ، ان مختلف امور کی اقسام میں سے جن کے بارے میں علم کو لپیٹ دیا گیا ہے، علم کو چھپا دیا گیا ہے، یعنی کہ غیبی امور ہیں. فیلقیہ فی تلک الخواطر، تو وہ اس کو ڈال دے گا فی تلک الخواطر، ان خیالات میں، التی لا یبلغ منہا غایۃ، جن سے یہ نہیں پہنچ سکے گا کسی مقصد تک، ولا یقف منہا علی نہایۃ، اور نہ مطلع ہو سکے گا کسی انتہا پہ. فیجعل ذلک مجال فکرہ، تو وہ اس چیز کو بنا دے گا اس کی سوچ و بچار کا میدان، ومسرح وہمہ، اور اس کے اوہام کی چراگاہ. یعنی کہ ان امور میں اس کی سوچ و بچار رہے گی جن امور میں سوچ و بچار کے نتیجے میں یا اسے گناہ ملے گا یا کم از کم اسے فائدہ کوئی نہیں ملے گا، فضول قسم کی سوچ و بچار ہوگی. وجماع اصلاح ذالک، اور ان خیالات کی اصلاح کی بنیاد کیا ہے، جماع کا میں نے یہاں پہ کر لیں آپ بنیاد، ان تشغل فکرک، کہ آپ اپنی سوچ و بچار کو لگائیں کس چیز میں، فی باب العلوم والتصورات، علوم اور تصورات کے باب میں، علوم اور تصورات کے شعبے میں آپ اپنی سوچ و بچار کو لگائیں کس چیز میں، بمعرفتی، اس توحید اور توحید کے حقوق کی معرفت میں، ما یلزم کا، جو آپ پہ لازم ہے. یعنی کہ آپ اپنی سوچ و بچار کو اس چیز میں لگائیں جس میں سوچ و بچار کا آپ کو فائدہ ہوگا. یعنی کہ اگر سوچ و بچار کا تعلق ہے علم سے اور کسی چیز کا تصور کر لینے سے، کسی چیز کا علم لینے سے، کسی چیز کا تصور کر لینے سے، تو آپ اپنی سوچ و بچار کو لگائیں کس باب میں، توحید میں لگائیں. توحید سیکھیں. توحید کس کو کہتے ہیں، توحید کا علم حاصل کریں، توحید کا تصور حاصل کریں. درست توحید کا تصور کیا ہے، صحیح توحید کس کو کہتے ہیں، اور توحید کے حقوق کیا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس میں آپ اپنی سوچ و بچار کو لگائیں. وفی الموت وما بعدہ الی دخول الجنۃ والنار، اور آپ اپنی سوچ و بچار کو کس چیز میں لگائیں، موت کے معاملے میں، وما بعدہ، اور ان امور کے معاملے میں جو موت کے بعد ہیں، جنت و جہنم میں داخل ہونے تک. آپ سوچا کریں کس کے بارے میں، موت کے بارے میں، کہ میں نے مرنا ہے ایک دن، کیا تیاری کی میں نے اس کی، میری موت کس حالت میں آئے گی. اگر میں نماز پڑھنے والا ہوں تو امید کر سکتا ہوں کہ نمازیں پڑھنے کے ایام میں موت آئے گی، اور اگر نمازیں نہیں پڑھتا تو ممکن ہے میری موت بھی ان ایام میں آئے جن ایام میں نماز ہی نہیں پڑھتا.
تو موت کے بارے میں سوچیں، موت کے بعد کے امور، قبر کے بارے میں سوچیں کہ میرے اعمال کیا ایسے ہیں کہ میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں؟ کیا میں اللہ کی رحمت پہ امید لگا سکتا ہوں؟ پھر آپ قبر سے اٹھائے جانے کے بارے میں سوچیں، میدان حشر میں کیا ہوگا جب سورج بہت قریب ہوگا؟ کیا میں نے ایسے اعمال کر رکھے ہیں کہ مجھے عرش کا سایہ مل سکے؟ کیا میں ان میں شامل ہو سکتا ہوں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے؟ کیا میری توحید اتنی پختہ ہے کہ اگر میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں تو کسی کی شفاعت سے باہر نکل آؤں؟ ان امور کے بارے میں سوچیں۔ وفی آفات الاعمال وطرق التحرز منها، اور آپ سوچیں اعمال کی آفتوں کے بارے میں۔ اعمال کی آفتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ آفت، آپ کو پتا ہے کہ یہ باقاعدہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ ابھی ہم کون سا پیج پڑھ رہے ہیں؟ 256، 256۔ ذرا پیچھے آئیں، 251، 251۔ وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا اعمال اور اعمال کی آفتیں کیا ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ امور جن کی وجہ سے اعمال کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ فرض کو ضائع کر دیں اور نفلی عبادات میں لگے رہیں۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ آپ ادا نہیں کرتے اور رمضان میں افطاری کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں۔ زکوٰۃ آپ ادا نہیں کرتے اور روزانہ آپ کا دوپہر کے وقت کسی ہاسپٹل کے باہر غریبوں کے لیے دسترخوان لگتا ہے۔ بھئی زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا کریں پہلے۔ فجر کی نماز آپ ادا نہیں کرتے اور جناب عشاء کے بعد آپ درس دیتے ہیں، درس لیتے ہیں، کسی بڑے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور فجر کی نماز میں آپ شامل نہیں ہوتے۔ تو یہ کیا ہے؟ اعمال کی آفتیں۔ اور ایسی اعمال کی آفتیں کیا ہیں کہ آپ اپنے اعضاء کے ذریعے عمل کر رہے ہیں لیکن دل آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اخلاص موجود نہیں ہے۔ عمل بھی کیا اور آفت کیا ہے کہ اخلاص نہیں، تو عمل ضائع ہو گیا۔ یا آپ عمل کر رہے ہیں اعضاء کے ساتھ بھی اور دل بھی ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ، لیکن اقتداء نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع نہیں ہے، تو نماز ضائع گئی۔ کیونکہ حکم یہ کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا آپ نے عمل کیا ہے، اس میں اخلاص بھی موجود ہے، اتباع بھی موجود ہے، لیکن آپ عمل کرتے ہوئے یہ بھول رہے ہیں کہ یہ اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے کہ اللہ آپ سے یہ عمل کروا رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں میرا کمال ہے، میری بہادری ہے، جناب میں بڑی شے ہوں، میں نے قربانی دی اللہ کے لیے، جاب میں سے 15 منٹ کی چھٹی لے کر آیا ہوں، وہ کہ اللہ پہ احسان کر رہا ہوں۔ سوچ کیا ہونی چاہیے تھی کہ اللہ میرے اوپر احسان کر رہا ہے کہ اللہ مجھے جاب سے اٹھا کے لایا یہاں پہ۔ اور اس قسم کی دیگر کئی آفتیں ہیں، تو کہتے ہیں سوچو بچار آپ اس بارے میں کریں، اعمال کی آفتوں کے بارے میں، وطرق التحرز منہا، اور ان اعمال کی جو آفتیں ہیں ان سے بچنے کی راہوں کے بارے میں آپ غور و فکر کریں، کیسے بچا جا سکتا ہے، ریاکاری سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی آپ کی سوچ و بچار کس باب میں؟ علم اور تصور کے باب میں۔ اب آ جائیں فی باب الارادات والعزوم، اور آپ ارادہ اور عزم کے باب میں، ان تشغل نفسک، آپ اپنے آپ کو مصروف کر دیں بارادۃ ما ينفعک ارادتہ، ان امور کا ارادہ کرنے میں جن کا ارادہ کرنا آپ کو فائدہ دے گا۔ پہلی تھی سوچ، اب ہے ارادہ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو کہتے ہیں آپ ارادہ اپنا ان اعمال کا ارادہ کریں جن کا ارادہ کرنے پہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں، ارادہ یہ کریں کہ آج صبح میں نے تہجد پڑھنی ہے، ارادہ یہ کریں کہ کل سے میں اشراق شروع کر رہا ہوں، ارادہ کریں کہ کل سوموار ہے، مثال کے طور پہ میں نفلی روزہ رکھنا ہے، ارادہ کریں صبح میں نے 1 پارہ تلاوت کرنی ہے، تو یہ ارادہ کریں آپ۔ وَطَرْحِ إِرَادَةِ مَا يَضُرُّكَ إِرَادَتُهُ، اور آپ اپنے نفس کو لگائیں ان امور کا ارادہ نہ کرنے میں جن کا ارادہ آپ کو نقصان دے گا۔
بدکاری کا ارادہ کرنا چھوڑ دیں، سود لینے کا ارادہ کرنا چھوڑ دیں، جوا کھیلنے کا ارادہ کرنا چھوڑ دیں، شراب پینے کا ارادہ کرنا چھوڑ دیں، ترک کرنا، پھینک دینا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ وعند العارفین، اور عارفین کے ہاں، عارفین جمع کس کی؟ عارفن کی۔ عارف سے مراد عارف باللہ۔ عارف باللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا، اللہ کے دین کی معرفت رکھنے والا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس چیز کی معرفت رکھنے والا، اللہ نے ہم پہ کیا واجب کیا ہے اس کی معرفت رکھنے والا، اللہ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کی معرفت رکھنے والا۔ مراد کون ہوئے؟ علماء، راسخین فی العلم، اللہ کی معرفت رکھنے والی۔ کہتے ہیں عند العارفین، عارفین کے ہاں، علماء کرام کے ہاں کیا ہے ان کے ہاں جی؟ ان تمنی الخیانتی واشغال الفکر والقلب بها اضر علی القلب من نفس الخیانہ۔ علماء کرام کے ہاں یہ ہے کہ خیانت کی آرزو کرنا، کس چیز کی؟ کہ میں خیانت کروں گا، خیانت کی آرزو کرنا، اور اپنی سوچ اور اپنے دل کو بہا، خیانت کرنے کے معاملے میں مشغول رکھنا، سوچتا رہتا ہے کہ کیسے میں خیانت کروں، جس فیکٹری میں جاب کرتا ہوں اس کو میں کیسے لوٹوں، یہاں سے 1,00,000 روپیہ کیسے میں اپنی جیب میں ڈالوں۔ تو کہتے ہیں کہ علماء کرام کے ہاں خیانت کی آرزو کرنا اور سوچ اور دل کو اس میں لگانا، کس میں؟ خیانت کرنے کے معاملے میں، اضرّ، یہ زیادہ نقصان دہ ہے، علی القلبی، دل کے لیے، من نفس الخیانہ، خود خیانت کا ارتکاب کر لینے سے۔ کیا سمجھیں آپ؟ ایک آدمی نے خیانت کر لی اور اب اس کے دل میں خیانت کے بارے میں کچھ نہیں ہے، اور پہلے بھی کچھ نہیں تھا، بس ہو گیا، خیانت ہو گئی اس سے، ڈاکہ ڈال بیٹھا، چوری کر بیٹھا، خیانت کر بیٹھا اپنے مالک کے ساتھ، جس دکان میں کام کرتا ہے اس کے مالک کے ساتھ، جس فیکٹری میں کام کرتا ہے اس کے مالک کے ساتھ خیانت کر لی، سرکاری آفس میں کام کرتا ہے تو سرکار کے ساتھ خیانت کر لی، اور دوسرا وہ ہے جو خیانت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، منصوبے بناتا رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں ان دونوں میں سے دل کے لیے نقصان دہ چیز زیادہ کیا ہے؟ یہ سوچو بچار، گناہ کے بارے میں سوچو بچار، چوری کرنے کے بارے میں سوچو بچار، ڈاکہ ڈالنے کے بارے میں سوچو بچار، خیانت کرنے کے بارے میں سوچو بچار، یہ زیادہ نقصان دہ ہے دل کے لیے، کس کے مقابلے میں؟ خیانت کا ارتکاب کر لینے کے مقابلے میں۔ ولا سیما، خصوصاً اذا فرغ قلبہ منہا بعد مباشرتها، جب اپنے دل کو فارغ کر دے اس سے، کس سے؟ خیانت سے، بعد مباشرتها، اس کا ارتکاب کر لینے کے بعد، خیانت کا ارتکاب کر لینے کے بعد خیانت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے اور یہ عزم ہے کہ آئندہ میں نے خیانت نہیں کرنی۔ فَإِنَّ تَمَنِّيهَا، کیونکہ ان کا ایسا کیوں ہے کہ جناب والا خیانت کرنا علماء کرام کے ہاں یہ کیا ہے؟ یہ دل کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا دل کے لیے نقصان دہ یہ ہے کہ آپ خیانت کے بارے میں سوچتے رہیں، اس کی آرزو کرتے رہیں، اس کی خواہش رکھتے رہیں، اس کے منصوبے بناتے رہیں۔ کہتے ہیں کیونکہ فَإِنَّ تَمَنِّيهَا، کیونکہ خیانت کرنے کی آرزو کرنا، یشغل القلب بها، یہ چیز دل کو مشغول رکھے گی، بها، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ خیانت کے ساتھ، وَيَمْلَأُهُ، اور اس کو بھر دے گی، کس کو؟ دل کو، منہا، اس سے، کس سے؟ خیانت سے، وَيَجْعَلُهَا ہَمَّهُ وَمُرَادَهُ، اور یہ جو آرزو کرنا ہے یہ خیانت کو کیا کر دے گی؟ یہ خیانت کو بنا دے گی ہمہ و مرادہ، دل کا مقصود اور دل کا ہدف، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دل جو ہے بس اس کا مقصد یہ ہے، بس میں نے خیانت کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو یہ دل کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائیں، سوچوں کو پاکیزہ بنائیں، خیالات کے بعد سوچوں کو بھی پاکیزہ بنائیں۔
کہتے ہیں وَأَنْتَ تَجِدُ فِي الشَّاهِدِ، آپ دیکھیں گے فی الشاہد، شاہد میں، شاہد کیا چیز ہے؟ دنیا میں، دنیا کہہ لیں آپ، وجود میں. کہتے ہیں آپ دیکھیں گے دنیا میں الملکہ، کوئی بادشاہ، من البشر، انسانوں میں سے، کہ اذا کان فی بعض حاشیتہ وخدمہ، جب اذا کان، جب ہو، فی بعض حاشیتہ، اس کے حاشیہ میں سے کسی ایک میں، حاشیہ سے مراد اس کے اہل و عیال اور اس کے خاص لوگ، حاشیہ سے مراد بادشاہ کے اہل و عیال اور اس کے خاص لوگ. تو آپ دیکھیں گے پھر شاہدی، دنیا میں، الملکہ، بادشاہ میں بشر، انسانوں میں سے، کہ اذا کان فی بعض حاشیتہ وخدمہ، جب اس کے خاص لوگوں میں اور اس کے خادموں میں سے کچھ میں، من وہ ہو، من ہوا متمنن، جو آرزو رکھنے والا ہو، لخیانتہ، اس بادشاہ سے خیانت کرنے کی، آرزو رکھنے والا ہو اس بادشاہ سے خیانت کرنے کی، منصوبہ بنانے والا اس سے خیانت کرنے کا. مشغول القلب والفکر بہا، وہ جو آدمی ہے وہ دلی طور پہ اور سوچوں کے اعتبار سے مشغول ہو اسی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ خیانت کے ساتھ. ممتلئ منہا، اس سے بھرا ہوا ہو، کس سے؟ خیانت سے. وہو مع ذالک، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ، خیانت کی سوچوں کے ساتھ ساتھ، خیانت کے منصوبے بنانے کے ساتھ ساتھ، وہو مع ذالک فی خدمتی، اس بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، وقضاء اشغالہ، اور اس بادشاہ کے کاموں کو سر انجام دینے میں لگا ہوا ہے. فَإِذَا اطَّلَعَ، پس جب وہ مطلع ہو، کون؟ بادشاہ، علی سرہ، اس کے باطن پہ. کس کے باطن پہ؟ یہ جو خیانت کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے. وقصدہ، اور اس کے قصد پہ. مقتہ غایت المقت، تو وہ اس پہ ناراض ہوگا، شدید ترین ناراض ہونا. وابغضہ، اور اس سے نفرت رکھے گا. وقابلہ بما یستحقہ، اور جس چیز کا وہ حقدار ہے اس چیز کے ساتھ اس کا سامنا کرے گا، اس کو سزا دے گا، اس کا سامنا کرے گا. وکان ابغض الیہ، اور یہ آدمی اس بادشاہ کے ہاں زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، من رجل، اس آدمی کے مقابلے میں، بعید عنہ، جو اس سے دور ہے، جو بادشاہ سے کیا ہے؟ دور ہے. جنا بعض الجنایات، جس نے کچھ جرائم کا ارتکاب کیا ہے. وقلبہ وسرہ، اور اس آدمی کا دل، کس کا؟ جو دور ہے، اس کا دل، وسر، اس کا باطن، مال ملکی، کس کے ساتھ ہے؟ بادشاہ کے ساتھ ہے. غیر منطوی علی تمنی الخیانت، وہ اس کا دل جو ہے غیر منطوی، مشتمل نہیں ہے خیانت کی آرزو کرنے پہ، وہ محبت یا، اور خیانت سے محبت کرنے پہ، والحرص علیہا، اور اس کی کوشش کرنے پہ. اچھا، اب دو آدمی ہیں بادشاہ کے سامنے. ایک وہ جو اس کے گھر والوں میں سے کوئی ایک ہے، اس کے خاص لوگوں میں سے کوئی ایک ہے، اس کے خادموں میں سے کوئی ایک ہے، لیکن بادشاہ کی خدمت کے ساتھ ساتھ وہ آرزو رکھتا ہے اس سے خیانت کرنے کی، اور سوچتا رہتا ہے اس بارے میں. تو اگر اس بادشاہ کو پتہ چل جائے اس کے باطن کا، اور اس کے عزائم کا، اس کے قصد کا، اس کے ارادے کا، یقیناً بادشاہ اس سے نفرت رکھے گا، بغض رکھے گا، اور اس کو سزا دے گا جو اس کی سزا بنتی ہے. اور یہ آدمی بادشاہ کے ہاں زیادہ ناپسندیدہ ہوگا اس آدمی کے مقابلے میں جو بادشاہ کے قریب نہیں رہتا بلکہ دور رہتا ہے، اور اس سے کچھ جرائم بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کا دل اور اس کا باطن بادشاہ کے لیے مخلص ہے. وہ اس کے دل میں بادشاہ کے لیے کوئی خیانت نہیں ہے. تو اچھا، تو بادشاہ کے ہاں پسندیدہ زیادہ کون سا ہوگا؟ یہ دور والا، جس سے کسی جرم کا بھی ارتکاب ہوا ہے. پہلے سے جرم کا ارتکاب نہیں ہوا، لیکن بادشاہ کو فرض کرے پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں میرے لیے اخلاص نہیں ہے،
میرے لیے کیا ہے؟ اس کے دل میں خیانت ہے، منصوبے ہیں میرے خلاف، سازشیں ہیں میرے خلاف اس کے دل میں. عملی طور پہ اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر بادشاہ کو پتہ چل جائے تو وہ اس سے زیادہ نفرت رکھے گا اس آدمی کے مقابلے میں جو واقعی جرم کر چکا ہے، لیکن دل اس کا بادشاہ کے ساتھ ہے، دلی طور پہ بادشاہ کے لیے کیا ہے؟ مخلص ہے. فالاول، چنانچہ پہلا شخص جو ہے یترکھا، وہ اس خیانت کا ارتکاب نہیں کرتا، وہ اس خیانت کو چھوڑے ہوئے ہے. عجزن، کس وجہ سے؟ عاجز ہونے کی وجہ سے. واشتغالا بما هو فیہ، اور مشغول ہونے کی وجہ سے ان امور میں جن امور میں وہ ہے. وقلبہ ممتلئ بہا، جبکہ اس کا دل بھرا ہوا ہے اس خیانت کے ساتھ. والثانی، اور دوسرا آدمی یفعلھا، وہ اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، کس کا؟ خیانت کا. وقلبہ کارہ لھا، جبکہ اس کا دل اس خیانت کو ناپسند کرنے والا ہے. لیس فیہ اضمار الخیانہ، اس میں خیانت چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کے دل میں خیانت چھپی ہوئی موجود، اس کے دل میں خیانت مضمر نہیں ہے. ولا الاصرار علیہا، نہ اس کے دل میں خیانت کے اوپر اصرار ہے. فہذا احسن حالا، تو یہ دوسرا آدمی حالت کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے. واسلم عاقبۃ، اور انجام کے لحاظ سے زیادہ سلامتی والا ہے. من الاول، کس کے مقابلے میں؟ پہلے کے مقابلے. تو فرق کس چیز کا ہے؟ سوچوں کا. فرق کس کا ہے؟ سوچوں کا، خیالات کا. وبالجملہ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فالقلب لا یخلو قط من الفکر، دل کبھی بھی سوچو بچار سے خالی نہیں رہتا. دل کبھی بھی سوچو بچار سے، دل کا کام ہی سوچنا ہے. اما فی واجب آخرتہ و مصالحہا، یا وہ کس چیز کی سوچ میں ہوگا؟ اپنی آخرت کے بارے میں جو ضروری امور ہیں، وہ مصالح، اور آخرت کی جو مسلطیں ہیں، ان کے بارے میں سوچو بچار میں لگا ہوا ہوگا. یعنی کہ دل سوچ رہا ہوگا کہ آخرت کے لحاظ سے جو چیزیں واجب ہیں وہ کرنی چاہیے، نماز 5 وقت کی پڑھنی چاہیے، آئندہ رمضان آ رہا ہے اس کے روزے رکھنے چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، حج کرنا چاہیے. ان امور کے بارے میں سوچو بچار میں لگا ہوا ہوگا دل. وَإِمَّا فِي مَصَالِحِ دُنْيَاهُ وَمَعَاشِهِ، اور یا وہ دل اپنی دنیا کی مسلطوں میں اور اپنی معیشت اور معاش کی مسلطوں میں لگا ہوا ہوگا، دنیا کے بارے میں سوچو بچار میں لگا ہوا ہوگا. وَإِمَّا فِي الْوَسَاوِسِ وَالْأَمَانِيِّ الْبَاطِلَةِ وَالْمُقَدَّرَاتِ الْمَفْرُوضَةِ، اور یا دل کس سوچو بچار میں لگا ہوگا؟ وسوسوں میں اور باطل قسم کی آرزوؤں میں اور فرضی باتوں میں. فرضی باتوں میں یہ ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا، وہ ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا. تو دل کسی نہ کسی سوچ و بچار میں لگا رہے گا. وقد تقدم، اور تحقیق یہ بات گزر چکی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں وقد تقدم، اور یہ بات گزر چکی ہے، ان النفس، کہ جو نفس ہے، جو دل ہے، مثلھا کمثل الرحا، اس کی مثال چکی کی طرح ہے. تدور، یہ چکی اس چکی کی طرح ہے، تدور جو گھومتی رہتی ہے، بما یلقی فیہا، اس چیز کے ساتھ جس کو چکی میں ڈال دیا جائے. فإن القیت فیہا حبا دارت بہ، اگر آپ اس چکی میں دانے ڈالیں گے، دارت، تو وہ گھومے گی ان دانوں کے ساتھ، ان کو پیسے گی، تو پھر کیا نکلے گا؟ آٹا، بہترین، مفید. وإن القیت فیہا زجاجا، اور اگر آپ اس چکی میں ڈال دیں شیشہ اور کنکریاں، وبار اور مینگنیاں، دارت بھی، تو چکی گھومتی رہے گی ان چیزوں کے ساتھ. ان کے وہ کس کو پیسے گی؟ شیشے کو، کنکریوں کو اور مینگنیوں کو. تو پھر آٹا نکلے گا اچھا سا؟ نہیں، گند نکلے گا. تو دل بھی کیا ہے؟ چکی ہے. واللہ سبحانہ وقیم تلک الرحا ومالکھا ومصرفھا، اور اللہ تعالیٰ اس چکی کا نگران ہے. کون سی چکی؟ دل والی.
ومالکھا، اور اس کا مالک ہے، ومصرفھا، اور اس دل والی چکی کو چلانے والا، پھیرنے والا ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، مسلم شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 2654 2654، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد، کہ تمام انسانوں کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، کقلب واحدہ، یہ سارے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہے، یصرفہ حیث یشاء، وہ اس کو پھیرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ پھر کہا نبی علیہ السلام نے، اللہم مصرف القلوب، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی اطاعت کی جانب، ہمارے دلوں کو پھیر اطاعت میں لگائے رکھ، نیکیوں میں لگائے رکھ۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ دلوں کا مالک کون؟ اللہ۔ دل کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے۔ دلوں کو پھیرنے والا کون؟ اللہ۔ میرا اور آپ کا کام کیا؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو پھیر دین کی طرف، نیکیوں کی طرف، نماز کی طرف، تلاوت کی طرف، اذکار کی طرف، اور اس کو بچائے رکھ گناہوں سے، سود سے، بدکاری سے، زنا سے، جوے سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس چکی کا نگران ہے، قیم کا معنی نگران، ومالکھا، اور اس چکی کا مالک ہے، ومصرفھا، اور اس چکی کو چلانے والا، پھیرنے والا ہے۔ وقد اقام لها ملکا، اور اللہ نے اس چکی پہ ڈیوٹی لگا دی ہے، ملکن، ایک فرشتے کی، یلقی فیہا ما ینفعھا، وہ اس چکی میں ڈالتا رہتا ہے وہ چیزیں جو اس چکی کو فائدہ دیتی ہیں، یعنی کہ اچھے خیالات۔ فتدور بہ، تو یہ چکی چلتی ہے بہ، ان اچھے خیالات کے ساتھ جو کس نے ڈالے ہیں؟ فرشتے نے ڈالے ہیں دل میں۔ وشیطانا، اور اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اس چکی پہ، دل کی چکی پہ، شیطانا، ایک شیطان کو بھی، یلقی فیہا، وہ اس چکی میں، دل کی چکی میں ڈالتا ہے، ما یضرھا، وہ چیزیں جو اس کو نقصان دیتی ہیں۔ فتدور بہ، تو چکی چلتی ہے ان خیالات کے ساتھ بھی، ان چیزوں کے ساتھ بھی جو شیطان ڈالتا ہے۔ فالملک یلم بہا مرۃ، تو کبھی اس چکی میں فرشتہ کوئی خیال ڈالتا ہے، والشیطان یلم بہا مرۃ، اور کبھی شیطان اس چکی میں کوئی خیال ڈالتا ہے۔ فالحب الذی یلقیہ الملک، پس وہ دانے جن کو ڈالتا ہے کون؟ فرشتہ، وہ دانے کیا ہیں؟ ایعاد بالخیر، خیر کا وعدہ دینا، خیر کا وعدہ دینا، وتصدیق بالوعد، اور وعدے کی تصدیق کرنا، یہ بھی مزید وضاحت ہوگی۔ والحب الذی یلقی الشیطان، اور وہ دانے جن کو شیطان ڈالتا ہے وہ کیا؟ ایعاد بالشر، شر کی وارننگ دینا، وتکذیب بالوعد، اور وعد کی تکذیب کرنا۔ یہاں پہ امام القیم رحمہ اللہ ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کر گئے۔ یہ حدیث ہے عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، ترمذی میں آئی ہے، نمبر ہے 2988 2988۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے اور ایک شیطان۔ شیطان اچھے خیالات ڈالتا ہے اس کے دل میں، نماز پڑھ لو، اذان ہو گئی ہے، وضو کر لو، تلاوت کر لو، صدقہ خیرات کر لو، یہ خیالات اچھے ہمارے دلوں میں آتے رہتے ہیں نا۔ تو یہ کون ڈالتا ہے؟ فرشتہ۔ اور دوسری طرف برے خیالات کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد پھر یہ آیت پڑھی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں وارننگ دیتا ہے فقیر ہونے کی، صدقہ خیرات کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے بچے کہاں سے کھائیں گے، تمہارا مہینہ کیسے گزرے گا، رہنے دو صدقہ، اور لوگ کر رہے ہیں، پر ٹھیک ہے پچھلے مہینے نہیں کیا تھا،
یہ خیالات کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ شیطان کی طرف سے. وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے فحشاء کی، بے حیائی کی، کنجوسی کی، گناہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُم مِّنْهُ مَغْفِرَةً وَفَضْلًا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا اور مزید فضل کرنے کا. اللہ کہتا ہے خرچ کرو میں اور تمہیں دوں گا، خرچ کرو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. تو اب یہ دیکھیں دوبارہ امام صاحب کہتے ہیں کہ فل ملک یلم بہا مرتن، فرشتہ یلم بہا، وہ اس چکی پہ اترتا ہے، اس پہ نازل ہوتا ہے، اس کے قریب آتا ہے، مرتن کبھی، مراد کیا خیال ڈالتا ہے. والشیطان یلم بہا مرتن، اور شیطان یلم بہا، اس چکی پہ اترتا ہے، دل کی چکی پہ، مرتن کبھی، ان کے خیالات ڈالتا ہے. فالحب الذی یلقیہ الملک، جہاں تک تعلق ہے ان دانوں کا جن کو فرشتہ ڈالتا ہے، وہ دانے کیا ہے؟ اعاد بالخیر، خیر کا وعدہ کرنا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جنت ملے گی، گناہ معاف ہوں گے. وتصدیق بالوعد، اور وعد کی تصدیق کرنا، یعنی کہ ایمان لانا کہ واقعی جنت ملے گی، واقعی جہنم سے بچاؤ ہوگا. والحب الذی یلقیہ الشیطان، اور وہ دانے جو شیطان ڈالتا ہے وہ کیا ہیں؟ اعاد بالشر، شر کی وارننگ دینا، دھمکی دینا. کیا؟ وہی بات کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے غریب ہو جاؤ گے. اگر سودی قرضہ نہیں لوگے تو دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے، تمہارا مکان نہیں بن سکے گا، ہر مہینے رینٹ مفت کا دے رہے ہو. اس سے بہتر نہیں ہے کہ بینک سے سودی قرضہ لے لو، مکان بن جائے، کرایہ آئندہ رینٹ نہیں دینا پڑے گا. وَتَكْذِيبٌ بِالْوَعْدِ، اور شیطان جو دانے ڈالتا ہے اس میں کیا ہے؟ وعد کی تکذیب کرنا. کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جہنم شنم نہیں ہے، کوئی جنت ملنے والی نہیں ہے. وَالطَّحِينُ عَلَىٰ قَدْرِ الْحَبِّ، اور آٹا دانوں کی مقدار کے مطابق ہوتا ہے. آٹا دانوں کی مقدار کے مطابق ہوتا ہے. اس کی تفصیل کیا دیکھیں. وصاحب الحب المضر لا يتمكن من لقائه الا اذا وجد الرحى فارغة من الحب النافع، اور نقصان دہ دانے ڈالنے والا، کون سے دانے ڈالنے والا؟ چکی میں نقصان دہ دانے ڈالنے والا، لا يتمكن من لقائه، وہ یہ دانے نقصان دہ دانے ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوگا، اس پہ قدرت حاصل نہیں کر سکے گا، الا مگر، اذا جب وجد وہ پائے گا، رہا چکی کو، فارغتن کہ وہ خالی ہے، من حب النافع مفید قسم کے دانوں سے. جب مفید قسم کے دانے نہیں ہوں گے پھر کسی شرارتی کو موقع ملے گا اس میں گندے دانے ڈالنے کا. اور جب وہ چکی بھری ہوئی ہو کس سے؟ اچھے دانوں سے، تو گندے دانے کہاں پہ وہ ڈالے گا؟ پھر اندر تو جگہ ہی نہیں ہے. تو دل کی جو چکی ہے جب اس میں خیالات اچھے ہوں گے تو پھر شیطان کو گندے خیالات ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا. تو کہتے ہیں کہ وصاحب الحب المضر، نقصان دہ دانے ڈالنے والا، لا یتمکن، وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا، وہ قدرت حاصل نہیں کر سکے گا، من القائی، اس کو ڈالنے سے، کس کو؟ نقصان دہ دانوں کو ڈالنے سے، الا مگر اذا وجد، جب وہ پائے گا، رہا چکی کو، فارغتن کہ وہ خالی ہے، من الحب النافع مفید دانوں سے. وقیموها، ایک طرف چکی خالی ہے مفید دانوں سے، دوسری طرف وقیموها، چکی کا نگران جو ہے، قد احملها، اس نے چکی کو کیا کیا ہوا ہے؟ نظر انداز کیا ہوا ہے. وَأَعْرَضَهَا، اور اس سے اعراض کیا ہوا ہے. فَحِينَ دن، تب یبادر، وہ جلدی سے جائے گا، کون؟ گندے دانے ڈالنے والا، اِلَىٰ الْقَاءِ، ان دانوں کو ڈالنے کے لیے جلدی کرے گا، ما معه، جو اس کے پاس ہیں، فیہا، کہاں ڈالنے کے لیے؟ اس چکی میں. تو دو شرطیں ہیں، دو چیزوں کے ساتھ ہی گندے دانے ڈالنے والا گندے دانے ڈالنے میں کامیاب ہوگا. نمبر ایک کیا کہ چکی میں جگہ خالی ہو،
اگر بھری ہوئی ہے اچھے دانوں سے تو پھر وہ نہیں ڈال سکے گندے دانے، لیکن اگر جگہ خالی ہے اور اس کا مالک جو ہے وہ چکی میں موجود نہیں ہے، باہر کھڑا ہے، دائیں بائیں ہے، اس کا توجہ ہی نہیں ہے چکی کی طرف، تو یہ گندے دانے ڈالنے والا آئے گا گندے دانے ڈالنے میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ اگر یہ جاگ رہا ہے تو پھر وہ گندے دانے ڈال سکے گا نہیں۔ تو دل کی چکی جو ہے اس میں شیطان کو گندے خیالات ڈالنے میں کامیابی تب ہوگی جب وہاں پہ اچھے خیالات نہیں ہوں گے۔ اور نمبر 2، دل والا غافل، بے خبر، کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی، گندے خیالات آتے ہیں آگے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑتا، ٹینشن ہی نہیں لیتا گندے خیالات کیوں آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں بالجملہ خلاصہ کلام یہ ہے، فقیم الرہا، چکی کا نگران، اذا تخلی عنہا، جب چکی سے الگ تھلگ ہو جائے، وان اصلاحیہا، اور اس کی اصلاح کرنے سے الگ تھلگ ہو جائے، وَإِلْقَاءِ الْحَبِّ النَّافِعِ فِيهَا، اور اس چکی میں اچھے دانے ڈالنے سے الگ تھلگ ہو جائے، تو وجد العدو السبیل، تو دشمن کو راستہ مل جائے گا، الی افسادها، اس چکی کو فاسد کرنے کا، وادارتها بما معه، اور اس چکی کو چلانے کا ان دانوں کے ساتھ جو دانے اس دشمن کے پاس موجود ہیں، پھر دشمن کو اپنا وار کرنے کا موقع مل جائے گا۔ کہتے ہیں وَأَصْلُ صَلَاحِ هَذِهِ الرَّحَا، اور اس چکی کی اصلاح کی بنیاد کیا ہے؟ کون سی چکی؟ دل والی چکی۔ اس چکی کی اصلاح کی بنیاد کیا ہے؟ بالاشتغال بما یعنی کا، کہ اس کو مشغول رکھا جائے ان امور میں، ان خیالات میں جو یعنی کا، جو آپ کے لیے ایک یعنی کہ آپ کے لیے مفید ہیں، آپ کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، آپ کے لیے کیا رکھتے ہیں؟ اہمیت رکھتے ہیں۔ وَفَسَادُهَا كُلُّهُ، اور اس چکی کا سارے کا سارا فساد کیا ہے؟ فی الاشتغال، اس چیز میں کہ آپ اس کو مشغول رکھیں بما لا یعنی کا، ان امور میں جو آپ کے لیے لا یعنی ہے، جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو آپ کے لیے مفید نہیں ہے، جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے دور رہے جو اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں آئی ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 2317 2317۔ اس فائدے کے آخر میں کہتے ہیں امام قیم رحمہ اللہ، وما احسن ما قال بعض العقلاء، کتنی اچھی بات ہے جو عقل مندوں میں سے کسی عقل مند نے کہی ہے۔ کیا؟ اس نے کہا ہے کہ لما وجدت انواع الذخائر منصوبۃ غرضا للمطالب، جب میں نے ذخائر کی مختلف اقسام کو پایا، منصوبتاً، کہ وہ نصب کی گئی ہیں، وہ رکھی گئی ہیں، کیسے رکھی گئی ہیں؟ کہ وہ ہلاکت کا نشانہ ہیں۔ ان ذخائر کو، ان قیمتی اموال کو کیسے رکھا گیا ہے؟ کہ وہ ہلاکت کا نشانہ بنی ہوئی ہیں، ہلاکت کا خطرہ ہے۔ وَرَأَيْتُ الزَّوَالَ حَاكِمًا عَلَيْهَا، اور میں نے دیکھا کہ زوال ان ذخائر کے اوپر حکمران ہے، مدرکا لها، اور زوال جو ہے ان ذخائر کو پانے والا ہے، ان کو زائل کر دینے والا، ختم کر دینے والا ہے۔ تو انصرفت عن جمیعها، تو میں نے کیا کیا؟ ان سارے ذخائر سے کیا کیا؟ اعراض کیا۔ الی ما لا ینازع فیہ ذو الحجہ، اور ان ذخائر سے اعراض کر کے میں کدھر گیا؟ میں ادھر گیا، ان ذخائر کی طرف گیا جن ذخائر کے بارے میں ذو الحجہ، عقل مند لوگوں میں اختلاف نہیں ہے۔ کن لوگوں میں اختلاف نہیں ہے؟ عقل مند لوگوں میں۔ الحجہ عقل کو کہتے ہیں، ذو والا، عقل مند لوگوں میں اختلاف نہیں ہے کہ انہ انفع الذخائر، کہ وہ مفید ترین ذخائر ہیں، وافضل المکاسب، اور وہ کمائی ہیں، افضل ترین کمائی ہیں، واربح المتاجر،
اور وہ مفید ترین تجارت ہیں۔ واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اس معاملے میں۔ کس معاملے میں؟ کہ آپ ایسے ذخیرے کا رخ کریں جو مفید ترین ہو، جو افضل ترین ہو، اور جس میں بہت زیادہ کیا ہو؟ نفع ہو۔ اور وہ کس میں ہے؟ کہ آپ اپنے دل کی چکی کو کس چیز میں لگائیں؟ اچھے خیالات میں لگائیں، اچھی سوچوں میں لگائیں، برے خیالات سے بچیں اور بری سوچوں سے بچیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی اس نصیحت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔